لاہور میں ایک اچھی سوسائٹی میں ان کی رہائش ہے۔ عمر بھی بیٹے کی بہت مناسب ہے، خوبصورت ہیں، قد بھی 5 فٹ 10 انچ ہے، اور پنجابی زبان، نماز روزے کے پابند، آئی کام تعلیم بھی ہے۔ ان کا اپنا ٹیکسٹائل کے اعتبار سے کوئی فیکٹری وغیرہ ہے۔ ماہانہ آمدنی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ حافظ ہیں، اور اللہ حافظ نہیں ہے بھائی، پکے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ کہ ہمارے پردادا کا شوق ہے، میرے 6 بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کے، تو 2 حافظ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے شوق سے حفظ کروایا تھا۔ اب انہی کی برکت سے ہمارے جتنے بھی خاندان میں میرے والد صاحب کے چچا ہیں، ان کے تمام گھروں میں ایک حافظ ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں حافظ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یاد ہے، اور اس میں ان کے والدین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کو یعنی شہزادگی میں اور اس لاڈ پیار میں یعنی قرآن سے اور دین سے بھی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ آج 4 پیسے آ جائے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بس طبیعت اس کی ذرا وہ ہے، یعنی کہ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا شوق چنچل طبیعت نہیں ہے، ذرا سوبر سی طبیعت ہے اس کی نا۔ اچھا، سوبر طبیعت۔ سوبر طبیعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، بہت عظیم ہستی ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے استاذوں کی یادگار ماشاءاللہ تازہ ہوئی۔ ہمارے استاد محترم حضرت قاری عبید اللہ رحمہ اللہ بن قاری رحیم بخش رحمہ اللہ، ان کے پوتے شاگرد حافظ محمد حسان تشریف لائے اپنے والد کے ساتھ، اور یہ ان کے والد عدنان صاحب بھی ماشاءاللہ انتہائی قابل احترام، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ لاہور کا وہ گھرانہ ہے جو 5 نسلوں سے جمعیت علماء اسلام سے منسلک ہیں، اور یہ لاہور میں ایک اچھی سوسائٹی میں ان کی رہائش ہے، اور ماشاءاللہ عمر بھی بیٹے کی بہت مناسب ہے، خوبصورت ہیں، رنگ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، اور قد بھی 5 فٹ 10 انچ ہے، وزن مناسب، سمارٹ ہیں، اور کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، اور پنجابی زبان، نماز روزے کے پابند، آئی کام تعلیم بھی ہے۔ ان کا اپنا ٹیکسٹائل کے اعتبار سے کوئی فیکٹری وغیرہ ہے۔ ماہانہ آمدنی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ قوم برادری شیخ ہے۔ حافظ حسان صاحب کے والدین حیات ہیں، یہ لاہور کے ہی ہیں، مسلک دیوبندی ہے، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملی ہے۔ ان کے علاوہ 2 بھائی ہیں، اور ایک بہن ہے، وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شادی لاہور میں ہی ان کی؟ جی لاہور میں۔ اچھا جی۔ شرعی پردے ایک گھر میں پسند کرتے ہیں، اگرچہ اتنی زیادہ فی الحال پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک مزید پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو بہرحال پردہ ہے، لیکن بالکل وہ نہیں ہے چیز، لیکن گھر میں جیسے وہ بالکل ایک گھر کمرے میں بند ہو جائے وہ بات نہیں ہے۔ داڑھی ماشاءاللہ بیٹے کی پوری ہے ماشاءاللہ، حافظ ہیں، اور اللہ حافظ نہیں ہے بھائی، پکے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ جی۔ کتنے سالوں سے سنا رہے ہیں؟ 2011 سے سنا رہا ہے۔ 2011 سے سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہمیں بڑی خوشی ہے بہت۔ آپ نے یہیں قاری حمید اللہ صاحب سے پڑھا؟ ہمارے محترم استاد کے صاحبزادے قاری حمید اللہ ماشاءاللہ یہاں لاہور میں پانی پتی سلسلے کو ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت انداز سے چلائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک مزید ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے۔ ابھی 25ویں شب میں شبینے کے ختم کے موقع پر میں بھی تھا، تو آپ بھی تھے وہاں پر، اور ماشاءاللہ قاری فاروق رحیمی جو ماشاءاللہ مسجد نبوی میں پتہ نہیں 25 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، وہ بھی وہاں 25ویں شب میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ قاری نصر اللہ، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ کے آخری صاحبزادے جو اس وقت حیات ہیں، وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ سلسلہ پانی پتی کے اس وقت عظیم وہ یادگار ہیں، تو اللہ ان سب سے ملاقات ہوئی، بہت محبت بھری ملاقات رہی۔ تو اللہ پاک ان سب حضرات کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تا دیر بصحت و عافیت قائم و دائم رکھے، اور اللہ پاک ان سے مزید جو ہے قرآن کی خدمت اللہ پاک ان سے خوب لے لے،
اللہ پاک ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تو یہ ماشاءاللہ دیکھو نا جی، یہ یعنی پانی پتی سلسلے میں قرآن کو ایک یاد دفعہ ایسا یاد کروا دیتے ہیں. اب یہ شہزادہ آدمی اور یعنی دنیا کا سب کچھ ہے، لیکن اب یہ جو ہے نا قرآن چونکہ اس نے اس سلسلے میں ایسا یاد کر لیا کہ اب یاد ہے ماشاءاللہ، یاد ہے. اب یاد ہے. اور اس میں ان کے والدین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کو یعنی شہزادگی میں اور اس لاڑ پیار میں یعنی قرآن سے اور دین سے بھی اور بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. آج 4 پیسے آ جائے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے. الحمدللہ وہ 4 پیسے بھاڑ میں جائیں جو قرآن کو بھلائیں اور نماز کو بھلائیں اور دین کو بھلائیں اور داڑھی کو بھلوائیں. اللہ ہم سب کو ایسی دولت سے بچائے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، جنت سے محروم کر دے، یا بڑی جنت سے چھوٹی جنت میں لے. نہیں بھائی، ایسی دولت نہیں چاہیے، بھاڑ میں جائے ایسی دولت. اللہ دنیا عطا فرمائے، برکتوں والی عطا فرمائے، جو دین میں معاون بنے اور دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے. اللہ پاک ایسے ماشاءاللہ، یہ ایسا مبارک گھرانہ ہے ماشاءاللہ. دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور ان سے کچھ باتیں ہوئیں، بہت ہی ایمان تازہ ہوا ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھا گھرانہ ہے، مختصر فیملی ہے، اور اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. تو فی الفور ہم سے رابطہ کیجئے اور دعا تو سب کر دیجئے. اللہ پاک اس بھائی کو بہت اچھا جو رشتہ عطا فرمائیں، اور یہ خود نیک ہیں، طیبین میں سے ہیں، تو انشاءاللہ طیبات میں سے انشاءاللہ اللہ پاک نے مقدر رکھی ہے. تو آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ان طیبین طیبات کا جوڑ بن گیا تو اس سے جو قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان سے جو خیروں کے کام لیں گے، جو نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں اور خیر کے بڑے بڑے کام، یہ ایسا مبارک گھرانہ ہے. ان کا فیض جو ہے نا صرف چھوٹے سے لاہور میں نہیں، چھوٹے سے پنجاب پاکستان میں، پوری دنیا میں ان کا فیض، ان کے والدین کا فیض، ان کے بزرگوں کا فیض جاری و ساری ہے. تعارف ہوا تو بہت اچھا پتہ لگا. ان کے دوست ہیں قاری امجد سعید صاحب، ہمارے بھی انتہائی قابل احترام، میں تو ان کو بزرگوں میں سے کہوں گا، اگرچہ وہ شفقت فرماتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھیجا ہے، تو اس لیے میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک عظیم ہستی ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ پاک ان کی آمد کو ہمارے ادارے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. تو اس لیے بہت اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، اور انشاءاللہ دعا تو سب کر دیجئے، دعا تو سب کر لیا کریں. چھوٹا سا دعائیہ کوئی جملے کمنٹس میں بھی لکھ دیا کریں، تو آپ کی چھوٹی سی دعا کی برکت سے اس دعا پر کوئی مزید کوئی آمین کہہ دیں گے، ان کو اچھے کمنٹس کو پڑھ کر کوئی اچھے تاثرات، اچھے جذبات بنائیں گے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کا بھی بھلا فرما دیں گے. اور ان کی تا قیامت نسلوں سے جو خیریں ہوں گی وہ آپ کے لیے بھی اللہ کے فضل و کرم سے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر کرنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی؟ کیوں جی، پابندی تو نہیں؟ پابندی تو نہیں ہے. پابندی نہیں. آپ کچھ اس بیٹے کی، یہ بیٹا تنگ تو نہیں کرتا آپ؟ نہیں ماشاءاللہ، اس نے کیا تنگ کرنا تھی کہ کوئی تنگ نہیں کرتا؟ نہیں. آپ بھی تنگ نہیں کرتے؟ بس طبیعت اس کی ذرا وہ ہے، یعنی کہ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا شوق چنچل طبیعت نہیں ہے، ذرا سوبر سی طبیعت ہے اس کی نا. اچھا، سوبر طبیعت. سوبر طبیعت. یہ تو اچھی طبیعت ہے. ہاں اچھی طبیعت ہے. اچھی طبیعت ہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا. اچھا، اور کوئی دوسری اتنی بات، یاری دوستی کوئی نہیں اس کی، اتنی کوئی اچھا، اچھا، زیادہ، بس وہی اپنے کاروبار سے گھر، گھر سے کاروبار. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. کاروبار ماشاءاللہ اس نے سنبھال لیا ہوا ہے سارا. اچھا، تو میں اب بلکہ آزاد ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت بڑی خوبی ہے ماشاءاللہ. کاروبار سنبھال لیں اور آپ آزاد ہو کے بس اب 4 مہینے نہیں لگے آپ کی جماعت؟ نہیں، میرے تو سہ روزے لگے ہوئے ہیں. اچھا اچھا، تو 4 مہینے لگا لیں آپ. انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا ایک مارکہ سر کر لیا، ان کو بھی 4 مہینے لگوا لیں، بلکہ ان کا تو سال ہوتا ہے علماء کا. خیر وہ تو ہر وقت، میرا خیال ہے ہر وقت ہی سال. اس میں. اچھا جی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ بیٹا، اس کی بچپن کو کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ کوئی ایمان افروز واقعہ، کیسے انہوں نے قرآن کیسے حفظ کیا ماشاءاللہ اپنے شوق سے؟ آپ تھوڑا سا بولتے ہیں. شوق جو ہمارے والد صاحب تھے نا، اس کے دادا، جو تم بتاؤ نا، اسے پتا. کہ ہمارے دادا ابو کو شوق تھا کہ گھر میں حافظ کو، بلکہ ہمارے پردادا کا شوق ہے. میرے دادا، آپ کے پردادا؟ میرے پردادا کا، کیونکہ ان کے 2 بیٹے بھی حافظ ہیں. 6 بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کے، تو 2 حافظ تھے ان کے ساتھ. انہوں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے شوق سے حفظ کروایا تھا.
اب انہی کی برکت سے ہمارے جتنے بھی خاندان میں میرے والد صاحب کے چچا ہیں ان کے بھی تمام گھروں میں ایک حافظ ہے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں حافظ نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ. تمام گھر ہیں بہنوں تراویح کے. نہ ہوتی ہو, ہر گھر میں تراویح ہوتی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اور اللہ انہی کا شوق تھا تو دادا ابو کو بھی تھا کہ بھئی ہمارے گھر میں بھی ہو, پھر انہوں نے کروایا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو نہیں اب دیکھیں نا, آپ کے پیسے ہونے کے باوجود آپ کی داڑھی پوری ہے, تو آپ داڑھی پوری کیوں رکھی ہوئی ہے آپ؟ یہ بس کچھ کہہ لیں مدرسے کا اثر ہے. اساتذہ کی تعلیم کا اثر ہے, کچھ گھر کا ماحول بھی ایسے ہے کہ والد صاحب کی بھی ہے, دادا ابو کی بھی تھی, پر دادا کی بھی تھی. ہم نے بچپن سے جتنے بھی دیکھے ہیں گھر میں سب حضرات کی ہے داڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ نے اپنے شوق سے پھر قرآن کتنے عرصے میں حفظ کیا آپ نے؟ تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ. اچھا گردان سمیت؟ گردان کا سال ملا کے تقریباً 3 سال. 3 سال؟ جی بہت کم مدت. کتنی عمر میں آپ نے حفظ کیا؟ یعنی کون سی کلاس کے بعد آپ اسکول میں؟ 5ویں کے بعد. 5ویں کے بعد حفظ کیا؟ جی. اچھا اسی جامعہ عبید الرحیم میں؟ جی. سبحان اللہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. وہ دارالعلوم اسلامی ہے وہ ہے نا اقبال ٹاؤن میں. اقبال ٹاؤن, وہاں بھی تھوڑا سا ٹائم, کچھ ماہ 1-2 ماہ 2-4 ماہ گزارا. وہاں بھی پڑھا. شروع میں پڑھا؟ جی شروع میں. اچھا پھر وہاں چلے. وہاں پہ وہ تعلیم ہوتی ہے نا ظہر تک کی, ہاں, تو پھر وہیں کے ایک استاد نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ اس کو نا مستقل والا کرائیں, تو پھر ہم نے تاکہ یہ یکسوئی سے ایک دفعہ کر لے. پھر وہ ساتھ ہی. آپ تھوڑی سی تلاوت سنانا پسند فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, تبارک اللہ, تقبل اللہ, شرفکم اللہ, جزاکم اللہ. آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ کے استاذ قاری حمید اللہ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کے والد ہمارے استاذ, آپ کے دادا استاد اور میرے استاذ قاری عبید اللہ رحمہ اللہ بن قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, جنہوں نے ہمیں گھول گھول کے قرآن پلایا. اور میں نے الحمدللہ تراویح میں اکثر میرا چلے میں بھی قرآن سنانے کا موقع ملا, تو اللہ نے توفیق دی, ایک رمضان میں کئی قرآن سنا, اور جماعت میں نکل کے نا سننے والے بھی صحیح بازوق ملتے ہیں. میں نے الحمدللہ مختلف قراتوں میں تراویح میں قرآن سنایا, 5 راتوں میں قرآن, 7 راتوں میں قرآن, 3 راتوں میں قرآن. اور ایک دفعہ تو مجھے ایک پٹھان کا بچہ ملا, پتہ نہیں پتھر مار کا تھا, میں نے 14 پارے اس نے میرے سنے, کہتا ہے اور سناؤ. میں نے کہا بس کرو یار. اللہ تعالیٰ ایسے بازوق لوگ ہیں ماشاءاللہ, جماعت میں نکل کے ملتے ہیں. وہ مولانا طارق نوید صاحب کے ایک دوست ہیں عبد الخالق صاحب, جو بڑے پولیس کے بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں, تو وہ جو ہے نا انہوں نے اسپیشل میرے ساتھ تشکیل کروائی تیرا قرآن سننا ہے. تو ہم پہاڑی علاقوں میں تشکیل کے انہوں نے 5-5 6 پارے میرے کھڑے ہو کے سنتے. بزرگ ہیں صوبہ ادریس. مولانا طارق نوید صاحب اپنے بیانوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک دفعہ وہ تھانے میں پتہ نہیں کون سی جیل میں جب گئے نا, تو مولانا طارق نوید صاحب کے ساتھ وہ تھے, تو وہ نیا کوئی سنتری آیا ہوا تھا, اس نے پہچانا نہیں. وہ بالکل ملنگ سے لگتے ہیں, وہ حالانکہ پولیس بڑے افسر ہیں لیکن وہ وردی کے بغیر تھے. تو مولانا طارق نوید صاحب بھی عام سب کو نیا کوئی سنتری تھا,
یہ پرانی بات ہے، جب مولانا طارق مجھے اتنا میڈیا پہ نہیں تھے تو وہ نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے ان دونوں مولویوں کا مولوی صاحب اتوں دی آؤ، تو انہوں نے کہا جی وہ یار مہربانی جان دے، انہوں نے کہا نہیں اتوں دی آؤ، انہوں نے پھر منت کی، انہوں نے وہ اتوں دی آؤ، اتوں دی تو نہیں جا سکتے، منع ہے۔ وہ عبد الخالق صاحب نے پھر اپنے کارڈ دکھایا نا تو وہ ہل گیا اور اس نے کہا جاؤ جی اب جاؤ۔ اچھا وہ عبد الخالق صاحب، ان کے ساتھ میرا چلے میں قرآن اللہ نے سنانے کی توفیق دی، اور لمبا قیام ہوتا تھا، پھر تھوڑا بیچ میں وقفہ بھی ہوتا تھا، میرے سے ایسے ایسے سوالات کرتے، تفسیری نکات پوچھتے میرے سے، میں دنگ رہ جاتا یار ایک پولیس افسر ہو کر ایسے ایسے سوال کر رہے جو عام ہیں جی عالم کو بھی شاید نہ سوچیں جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اتنا بڑا پولیس افسر جس کے 10ویں درجے پہ نیچے جو ملازم ہوں گے نا انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہوگا، لیکن وہ اتنے بڑے عہدوں پہ رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بنایا۔ کرائے کے گھر میں ٹوٹے صوفے میں اس کے گھر میں میں نے بیٹھ کے، یعنی ٹھوکر کے پاس اس کا گھر ہے لارا جورس، تو وہ جو ہے نا، تو وہ رمضان میں جب ہم تراویح میں، پھر وہ روتے بھی تھے تراویح میں اور وہ بھی میرے ساتھ مل کے روتے تھے، اور پھر جب ختم قرآن کی دعائیں ہوئیں تو ہم نے قاری عبید اللہ رحمہ اللہ کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے الحمدللہ دل و جان سے خوب دعائیں نکلی ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اب بھی دعائیں کرتے رہا کریں۔ یہ انہوں نے حضرات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے گھول گھول کے ہمیں قرآن پہ لایا، اور اللہ پاک اس قرآن کی دولت کو ہمیں سینے سے لگا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی دولت وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں یہ دنیا کے سارے خزانے، یا آپ کے چھوٹی سی فیکٹری نہیں، اور چھوٹا سا لاہور نہیں، چھوٹا سا پنجاب نہیں، چھوٹا سا پاکستان نہیں، ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر ساری دنیا مچھر کے پر جتنی ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دے۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے گھٹیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے نا، الحمدللہ یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت، اس کے ایک حرف پر ساری دنیا قربان۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی، اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنے کی، اور اس کو آگے پھیلانے کی، اور نسلوں میں چلانے کی۔ کتنے نسلوں سے تو قرآن کا حفظ چل رہے ہیں، اور نیت کر لو اس مبارک محفل میں، اور دنیا بھر کے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور دعا بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو یہ آپ کی قیامت تک کی نسلوں میں، اور ہماری بھی قیامت تک کی نسلوں میں اللہ یہ خیر کا سلسلہ جلائے رکھے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی، صرف اپنے دین پہ نہ چل رہے ہوں، دین پہ چلنے کے ساتھ پورے ملک میں، پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس جذبے کو بھی اللہ ہماری تا قیامت نسلوں میں برقرار رکھے، اور قرآن کو بھی سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔